الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم ترحمون. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پیار اور محبت کے ساتھ نذرانے درود شریف پیش فرمائیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت اپنے بندے کے ساتھ انتہائی محبت فرماتے ہیں. دنیا کے اندر محبت کے بہت سے پہلو ہیں. کبھی بھائی کی بھائی سے محبت ہوتی ہے، کبھی دوست کی دوست سے محبت ہوتی ہے، اور ہر انسان کی دوسرے سے محبت ہوتی ہے. اور دنیا کی جو محبتیں ہیں جن کو ہم مثال کے اندر پیش کرتے ہیں، ان دنیا کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ محبت کرنے والی انسان کی ماں ہے، انسان کی ماں. لیکن اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے کہ جو اس بندے کے ساتھ اس کی والدہ سے، اس کی ماں سے بھی کئی گنا زیادہ محبت فرماتے ہیں. تو ماں کی جو محبت ہے یہ عارضی محبت ہے. جب تک ساتھ ہے وہ محبت کرے گی. آپ اسے تنگ کریں گے، آپ اس کے لیے اگر اچھے کام کر رہے ہیں تو وہ تو آپ سے محبت کر رہی ہے، لیکن آپ اس کے لیے برے کام کر رہے ہیں یا آپ اسے تنگ کر رہے ہیں، ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ ماں بھی اپنے بیٹے کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے دروازے کو بند کر دیتی ہے. لیکن اللہ رب العزت کی ذات ایسی ذات ہے کہ جو اپنے بندے سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے بہانوں سے اپنے بندے کی مفرت کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ میں کس بہانے کی وجہ سے اپنے بندے کو معاف فرما دوں. اسی وجہ سے فرمایا کہ جب بندہ فجر کی نماز ادا کرتا ہے تو فجر کی نماز سے پہلے جو اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. ایسے ہی فجر سے لے کر ظہر تک اس درمیان میں جو گناہ اس کے کان سے ہوئے، اس کی آنکھوں سے ہوئے، اس کے ہاتھ سے ہوئے، اس کے پاؤں سے ہوئے، اس کے دل کے اندر جو خیالات آئے اور دل کے اندر جو سوچ کیا، اس پر جو گناہ ہوئے اللہ رب العزت ان کو معاف فرما دیتے ہیں. اور ایسے ہی اللہ رب العزت نے اس سے بڑھ کر ایک اور مقام رکھا کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے
تو اللہ رب العزت ان مسلمانوں کے دو جمعوں کے درمیان کے جو گناہ ہوتے ہیں انہیں معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر ایسے ہی جب رمضان المبارک آتا ہے تو 2 رمضانوں کے درمیان کے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ رب العزت انہیں معاف فرما دیتے ہیں، ان صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو آج اللہ رب العزت نے ہم پر توفیق دیا، کرم ہوا کہ ہمیں اللہ رب العزت نے جمعے کا دن جو سید الایام ہے وہ عطا کیا، اور ہم مسجد کے اندر اول وقت میں آئے، اس پر اللہ رب العزت کا احسان ہے۔ ہم کیا ہیں؟ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، لا شیء ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نیکی کی توفیق اور برائی سے بچنے کی توفیق یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اور جب ہم ایک نیک کام کر کے اس پر شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس نیکی کی جو توفیق ہے اس کو اور بڑھاتے ہیں۔ میں نے جو آپ حضرات کے سامنے آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت اپنے بندوں سے یہ اعلان فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو، یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، ارے پیارے بندو جو ایمان لائے ہو، جنہوں نے میری وحدانیت کا اقرار کر دیا ہے، جنہوں نے مجھے صرف اور صرف مجھے ایک الہ مانا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی جانب میں جب بندے حاضر ہو گئے، اللہ رب العزت نے آگے حکم فرمایا، اتقوا اللہ، میرے بندو تقوی اختیار کرو، اتقوا اللہ، تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی ایک ایسا عام اور ایک ایسا اہم موضوع ہے اور اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے جس چیز کا حکم دیا اس کے ساتھ تقوی کی قید کو لگا دیا۔ اللہ رب العزت جب نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں تو فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لعلکم ترحمون، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، تم نماز ادا کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو تاکہ، اور تم تقوی اختیار کرو تاکہ اللہ رب العزت کا تم پر رحم کیا جائے۔ ایسے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ حج کے موقع پہ کہ جب تم حج کے لیے جا رہے ہو، ایک تو تم زیادہ راہ ساتھ لے کے جاؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ تم تقوی جو دل کی ہے اس تقوی کو بھی ساتھ لے کے جاؤ۔ تو تقوی انتہائی اہم چیز ہے۔ اب تقوی ہے کیا چیز؟ تقوی ہے کیا چیز؟ تقوی کا معنی ہے پرہیزگار ہو بننا، بچنا۔ تقوی کی مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یا حضرت آپ بتائیں کہ تقوی کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے فرمایا امیر المومنین، آپ کا کسی ایسے راستے پر جہاں پہ دونوں طرف کانٹے ہی کانٹے ہوں، جھاڑیاں ہوں، ایسا کیسے کسی راستے پر آپ کا گزر ہوا؟ تو کہا ہاں کئی بار ہوا، جب میں اپنے باپ کے اونٹ چرایا کرتا تھا تو ایسے کئی راستوں پر میں گزرتا۔ تو فرمایا کہ آپ وہاں پر کیسے گزرتے تھے؟ کہا کہ میں اپنے کپڑوں کو سمیٹتا اور سمیٹ کر بالکل ہلکا ہو کر وہاں سے گزر جاتا، جیسے ہم کانٹوں میں گزرتے ہیں نا، اتر بھی کنڈے ہوتے ہیں، تلا بھی کنڈے ہوتے ہیں، یہیں چوکا سے گزر جاتے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ تاکہ اس طرف کا کانٹا بھی مجھے نہ لگے، اوپر والا بھی نہ لگے، دائیں والا اور بائیں والا بھی نہ لگے۔ کہا یہی مثال تقوی کی ہے کہ دنیا کی ہر طرف سے آپ کو گناہ کی دعوت ہوگی، دائیں جانب سے بھی گناہ کی دعوت ہوگی، بائیں جانب سے، آگے سے، سامنے سے، پیچھے سے، ہر طرف سے آپ کو جب گناہ کی دعوت ہوگی، آپ ان سب سے بچ کر جب اپنے آپ کو اپنی منزل تک پہنچا دو گے تو یہی تقوی ہے۔ اس کا اور عام موضوع اور اس کا عام یہ ہے کہ دل کے اندر اللہ رب العزت کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ رب العزت کا خوف پیدا ہو جائے کہ میں نے دنیا کے اندر جو کچھ بھی کر رہا ہوں،
جو کچھ بھی کر رہا ہوں وہ چھوٹا عمل ہے بڑا عمل ہے، وہ میں اچھا کر رہا ہوں یا برا کر رہا ہوں، اس سارے کے سارے کام کا اس رب کو، اس اللہ کی ذات کو جو ہر وقت میں ہر سیکنڈ کے اندر مجھے دیکھ رہی ہے، کل اس کے سامنے کھڑے ہو کر مجھے جواب دینا ہے، لہذا میں دنیا کے اندر کوئی گناہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ تقویٰ۔ تو جب دل کے اندر تقویٰ آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کسی قسم کا بندے سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے فرمایا اگر انسان کو اس بات کا یقین آ جائے، اس بات کا یقین آ جائے کہ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، تو اس سے کبھی بھی گناہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے اندر ایک مالک اپنے بندے کو دیکھ رہا ہو، ایک بڑا افسر چھوٹے بندے کو دیکھ رہا ہو، تو وہ ڈپٹی کے اندر چھوٹی سی بھی کوتاہی نہیں کر رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ افسر سے دیکھ رہا ہے، اس کی نوکری کا مسئلہ ہے، اس کی تنخواہ کے رک جانے کا مسئلہ ہے۔ تو جب دنیا کے اندر ایک افسر کی نگاہ جب سامنے ہو تو وہاں پر یہ آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ تو وہ اللہ کی ذات کا جب یقین یہاں پہ آ جائے گا کہ وہ اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے، وہ اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے، تو پھر ہم گناہ کیسے کریں؟ پھر ہمارا ہاتھ کبھی بھی غلط چیز کی طرف نہیں بڑھے گا، ہماری زبان کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتی، پھر ہماری زبان کے اوپر گالی نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ اب دل کے اندر وہ تقویٰ آ گیا ہے جس نے اس بندے کو اس بات پر مجبور کر دیا ہے، اس بات پر مجبور کر دیا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی دنیا کے اندر کر رہا ہوں اس کا کل میں نے رب تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے۔ اور جب تک ہم جواب نہیں دیں گے وہاں پر وہ زمین جو تانبے کی بن جائے گی اور سورج جو سوا نیزے پہ ہوگا اور اللہ کی عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس وقت یہ زمین اس کو جب تک ہر چیز کا جواب نہیں دے گی یہ نہیں چھوڑے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم تقوی اختیار کریں۔ اب تقوی پیدا کیسے ہوتا ہے؟ اس کے لیے اللہ رب العزت نے آگے بیان فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور اس کے لیے اس کی طرف تم وسیلہ تلاش کرو۔ اب وسیلہ کیسے کہتے ہیں؟ وسیلہ کہتے ہیں سبب کو، وسیلہ کہتے ہیں درمیان کا جو واسطہ ہے، جسے وسیلہ رسی کو بھی کہا جاتا ہے وسیلہ۔ اور یہاں پر اس سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر عمل صالح، نیک اعمال جو ہے، نیک اعمال، ان نیک اعمال کو یہاں سے وسیلہ سے تعبیر کیا کہ جتنے جتنے اعمال زیادہ ہوں گے بندے کے، جتنی نمازیں وہ زیادہ پڑھتا ہے، جتنے نیک کام وہ زیادہ کر رہا ہے، ان نیک کاموں کی وجہ سے اس کے دل کے اندر جو تقویٰ ہے یہ زیادہ ہوتا جائے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی ایمان کی حالت یہ تھی، ان کے ایمان کی حالت یہ تھی کہ وہ اللہ کے سوا ہر چیز کو پیچھے رکھتے تھے۔ عام صحابہ کو چھوڑیے، ایک چرواہا، ایک بکریاں چروانے والا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جنگل سے گزر رہے ہیں، سفر پہ تھے، آپ کو بھوک محسوس ہوئی تو دیکھا ایک بندہ بکریاں چرا رہا ہے، بکریاں چرانے والا۔ آپ نے اس سے کہا کہ میرے پاس سفر کا توشہ نہیں ہے، آپ ایسا کیجئے کہ اپنی بکریوں کا کوئی تھوڑا سا دودھ مجھے دے دیجیے تاکہ میں اپنا گزارا کر لوں۔ تو اس بکریاں چروانے والے نے کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ بکریاں میرے مالک کی ہیں، لہذا میں آپ کو یہ دودھ نہیں دے سکتا، اگر میری ہوتی میں آپ کو دے دیتا، پر یہ بکریاں مالک کی ہیں، اس نے مجھے اجازت نہیں دی ہوئی، لہذا میں یہ نہیں دے سکتا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال گزرا کہ یہ بکریاں چروانے والا جب اتنی احتیاط کر رہا ہے تو اس کا کچھ اور امتحان لیتے ہیں۔ دنیا کے اندر ہوتا ہے نا، جب پیسہ سامنے آتا ہے تو بڑے بڑے ڈگر جاتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ آپ ایسا کیجئے کہ ایک بکری مجھے فروخت کر دیں،
جب بھی مجھے ضرورت پڑے گی میں اس کا دودھ نکال کر استعمال کر دوں گا، اور آپ پیسے لے لو گے اور رہا معاملہ آپ کے مالک کا، تو مالک کو یہ کہہ دو کہ بکری کو بھیڑیا کھا لیا۔ تو اس نے فوراً جواب میں کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، میرے مالک کو تو پتہ نہیں ہے، مالک کو میں کہہ دوں گا وہ مان لے گا، لیکن وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے یہاں پر بھی، کوئی ریگستان میں ہو یا جنگل میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، اللہ کی ذات تو اسے دیکھ رہی ہے۔ تو صحابہ، عام صحابہ نہیں، ایک بکریاں جو چروانے والا ہے اس کے ایمان کی کیفیت یہ ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، تم اعمال صالحہ کرتے رہو۔ یہ اعمال صالحہ کی وجہ سے، اعمال صالحہ کی وجہ سے تمہارے اندر کا جو تقوی ہے یہ بڑھتا رہے گا۔ اب اعمال صالحہ کے اندر حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا کہ ایمان کے 70 درجے ہیں، ایمان کے 70 درجے ہیں، اور ان میں سب سے اعلیٰ درجہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اعلیٰ لا الہ الا اللہ، اعلیٰ درجہ تو لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے کم درجہ راستے سے ایک تکلیف والی چیز کو ہٹا دینا، ایک کانٹے کو ہٹا دینا، یہ اس کا اعلیٰ ادنا درجہ ہے۔ تو اعمال صالحہ کے اندر راستے سے چھوٹی سی تکلیف کو ہٹا دینا یہ بھی اعمال صالحہ میں آتا ہے۔ حدیث کے اندر فرمایا کہ لا تحقرن بالمعروف شیئا، کہ چھوٹی سی نیکی کو بھی آپ چھوٹا نہ سمجھو، چھوٹی سی نیکی بھی ہو اس کو آپ چھوٹا نہ سمجھو، کیونکہ آپ کو جنت میں لے کے جانے کے لیے یہ چھوٹی سی نیکی آج تو چھوٹی ہے، کل کے دن یہ بہت بڑی نیکی بن جائے گی۔ اور ایسے ہی آگے مولا علی قاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تم چھوٹے سے گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھو، کیونکہ یہ چھوٹا گناہ بھی تمہیں جہنم میں لے کر جانے کے لیے کافی ہے۔ اور آگے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ آپ چھوٹی سی نیکی کو بھی چھوٹا نہ سمجھو، اس کو حقیر نہ جانو۔ اور اس کی تشریح کیا فرمائی، وَلَوْ أَن تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلَقٍ، اگر تم اپنے بھائی سے مسکرا کر مل رہے ہو اور اچھا خیر مقدم اس کا کر رہے ہو، اس کی حالات پوچھ رہے ہو، اگر آپ ایک اس وجہ سے پوچھ رہے ہو کہ یہ میرا بھائی ہے، میرے گاؤں والا ہے، میرے محلے والا ہے، اس پر تو آپ کو نیکی نہیں مل رہی، لیکن اگر آپ اس بات پہ مل رہے ہو کہ یہ اسلام کا حق ہے، یہ مسلمانی کا حق ہے، اس پر بھی اللہ کی ذات تمہیں نیکی دے رہی ہے۔ ارے مسلمان سے ملنا یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ حدیث کے اندر تو یوں بیان فرمایا کہ اگر بندہ ایک مسلمان اگر اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کا حق سمجھ کر ایک لقمہ اٹھا کر اپنی بیوی کے منہ میں ڈال رہا ہے، اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کا حق مجھ پہ فرض کیا ہوا ہے، اس پر بھی اللہ رب العزت اس سے نیکی عطا فرماتی ہے۔ تو یہ جو تقویٰ ہے یہ بہت ہی عام موضوع ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، کس بات میں؟ جب آپ زبان کو استعمال کر رہے ہو تو زبان کو استعمال کرتے وقت بھی اللہ کو سامنے رکھا جائے، اور وقولوا قولا سدیدا، اور آپ ایسی بات کہو جو بالکل درست بات ہو، ایسی بات کہو جس بات کی وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے۔ آج ہماری زبانیں بے لگام ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے آپ دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، میاں بیوی آپس میں لڑ رہے ہیں، باپ اپنے بیٹے سے ڈر رہا ہے اور بیٹا اپنے باپ سے ڈر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ کی زبان کے اندر زہر بھرا ہوا ہے، بیٹے کی زبان کے اندر زہر بھرا ہوا ہے، بیوی کی زبان کے اندر زہر بھرا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے تو گاڑیوں کے پیچھے بھی لکھا ہوا پڑھا ہوگا کہ دل برائے فروخت قیمت صرف ایک میٹھا بول ہے۔ ہم اگر ایک میٹھا بول بول لیں، ایک میٹھا بول، اس کی وجہ سے بھائی بھائی کا دل جیت سکتا ہے۔ اس دور کے اندر کوئی بندہ کسی کا محتاج نہیں ہے، کوئی بندہ کسی کا محتاج نہیں ہے، صرف جب آپ اس کے ساتھ اچھی بات کر رہے ہو، اچھی بات کی وجہ سے اس کے دل کے اندر اس کا اثر پڑے گا، بھائی یہ میری عزت کر رہا ہے، میں اس کی عزت کروں گا۔ اس وجہ سے فرمایا کہ اپنی زبان کو استعمال کرتے وقت بھی تقوی اختیار کرو۔ مطلب کیا کہ اللہ کی ذات کو اس وقت پہ سامنے رکھو،
آج ہمارے گھروں کے جھگڑے اگر آپ دیکھو یہی ہوگا کہ زبان کا استعمال غلط ہو رہا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی ہوئی، شادی کے کئی سال گزر گئے، ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت اتنے سال آپ نے گزار دیے، کبھی ہم نے یہ نہیں سنا کہ آپ کی بیوی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا ہو؟ کبھی ہم نے نہیں سنا کہ چھوٹی سی بات پر بھی آپ کا جھگڑا ہوا ہو؟ جھگڑے تو ہوتے ہیں نا، کبھی بیوی غصہ ہو جاتی ہے، کبھی میاں غصہ ہو جاتے ہیں، جھگڑے تو ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ آپ آج تک آپ کا جھگڑا کیوں نہیں ہوا؟ کون سے ایسا راز ہے؟ یہ راز ہمیں بھی بتا دیجیے۔ تو انہوں نے ایک راز بتایا، انہوں نے فرمایا کہ جب ہماری شادی کا پہلا دن تھا تو میں نے اپنی بیوی سے ایک وعدہ لیا، اور میں نے خود بھی اسے وعدہ دیا کہ میں بھی انسان ہوں، تو بھی انسان ہے، میرے اندر بھی ضمیر ہے، تیرے اندر بھی ضمیر ہے، تجھے بھی غصہ آتا ہے، مجھے بھی غصہ آتا ہے، لیکن ایک کام کرنا، جب مجھے غصے میں دیکھ لے تو تو چپ ہو جا، جب تو غصے میں ہوگی میں چپ ہو جاؤں گا۔ آج تو ہم اسے بغیرتی سمجھتے ہیں کہ بھائی وہ بیوی کی بات مان رہا ہے۔ نہیں، بیوی کا بھی اس پر حق ہے۔ اگر ہماری زندگی کے اندر یہ بات آ جائے، ہماری معاشرتی زندگی کے اندر یہ بات آ جائے تو یہ گھروں کے جھگڑے یہ ختم ہو جائیں۔ ہمارے گھروں سے اسلام ختم ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے یہ بات ہے۔ بہت سے نمازی ایسے ہوتے ہیں اور بہت سے تبلیغی، سال لگانا یہ بہت آسان کام ہے، لیکن اچھے اخلاق ایک تپڑ کے اوپر دوبارہ منہ کو پیش کرنا یہ بہت بری بات ہے، بہت مشکل بات ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا ایک عالم نے کہ 22 ویلر ٹرک کو بریک لگانا آسان ہے، لیکن یہ 2 انچ کی زبان کو بریک لگانا بہت مشکل ہے۔ اگر یہ زبان کنٹرول میں آ جائے تو ساری فتنے ختم ہو جائے۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا کہ جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے تو جنت کی چابی مجھ سے لے لے۔ ایک چیز وہ جو اس کے 2 جبڑوں کے درمیان ہے، زبان، اور دوسری شرمگاہ کی ضمانت مجھے دے دے اور جنت کی چابی مجھ سے لے لے۔ ایک مسلمان کی عزت کو ختم کرنا، ایک مسلمان کی آبرو ریزی کرنا اور ایک مسلمان کو حقیر جاننا، یہ کعبے کو ڈھانے سے کم بڑا گناہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ او میرے صحابہ، حجت الوداع کے موقع پر آج کا دن بڑی عظمت والا، آج کا مہینہ بھی عظمت والا ہے، اور یہ مقام بھی عظمت والا ہے، اور یہ کعبہ بھی عظمت والا ہے، لیکن جان لو ان سب سے بڑھ کر ایک مسلمان کی عزت یہ سب سے بڑی عزت والی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو راستے کے اندر ایک شرابی بیٹھا ہوا تھا، تو شرابی نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، ساتھ آپ کے حواریین جا رہے تھے، نیک مسلمان، تو ایک نیک بندے کی جب نگاہ پڑ جاتی ہے، ایک نیک بندے کی نگاہ پڑ جاتی ہے تو اس سے بھی بہت بڑا کام بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک حدیث کا مفہوم تو یہاں تک آتا ہے کہ جس نے ایک عالم بعمل کے پیچھے نماز پڑھی وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی۔ جس نے ایک عالم کو مصافحہ کیا وہ ایسا ہے گویا اس نے نبی کو مصافحہ کیا۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام کی اور ان مسلمانوں کی اس شرابی پر نظر پڑی تو اس کی زندگی بدل گئی، اس نے سب کچھ وہاں پر پھینکا اور آپ کے ساتھ جانے لگا۔ تو جا رہا تھا تو آپ کے حواریین میں سے آپ کے جو ساتھی تھے مسلمان، ایک کی نگاہ اس پہ پڑی، یہ کبابی شرابی ہمارے ساتھ کیوں جا رہا ہے؟ فوراً جبرائیل علیہ السلام آ گئے، عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کے پیچھے جو 2 شخص آ رہے ہیں
ایک آپ کا ساتھی ہے اور ایک وہ شرابی ہے۔ شرابی سے کہہ دو آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، آپ نئی زندگی شروع کرو۔ اور وہ جو دوسرا ہے آپ کا حواری ہے، آپ کے ساتھ کئی زندگی گزار چکا ہے، اس سے کہہ دو آپ کی ساری نیکیاں ختم ہو چکی ہیں، دوبارہ نئی نیکیاں شروع کر دیں۔ کس بات پہ؟ ایک شخص کو حقیر جانا۔ صرف اگر ہماری زبان غلط استعمال ہو رہی ہے تو ہمارا نمازیں پڑھنا ہمیں نہیں بچا سکے گا۔ اس لیے جیسے ہم اعمال صالحہ کی طرف توجہ دیتے ہیں، نماز اور زکوٰۃ کی طرف توجہ دیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم اخلاق کے اندر بھی اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ ہماری زندگی کے اندر اطمینان آ جائے گا، سکون آ جائے گا، گھروں کے اندر پیار اور محبت آ جائے گی۔ اور یہ گھر اگر سونے چاندی کے ہوں اور وہاں پر نفرتیں ہیں تو یہ گھر ویران ہے، کیونکہ گھر جو بستے ہیں یہ محبت سے بستے ہیں، سونے چاندی سے نہیں بسا کرتے۔ تو لہذا اس زبان کو صحیح استعمال کریں۔ تو جس طریقے سے ایمان کے 70 درجے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ زبان کا صحیح استعمال کرنا۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا وجاہدوا فی سبیلی۔ اعمال صالحہ کرنا آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے اپنی خواہشات کو دبانا پڑتا ہے۔ زکوٰۃ کا وقت آئے گا، تمہارا دل کہے گا کہ میں نے اب مال کو کیسے خرچ کروں، لیکن اللہ کا حکم ہے اس کو خرچ کرنا ہے، تو اس کے لیے کوشش کرو۔ نماز کا وقت آ گیا ہے، اب نماز کے وقت میں اب ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، پھر گھر سے چل کر مسجد تک آنا مشکل کام ہے۔ فرمایا جاہدوا فی سبیلی، نہیں، اس کے اندر تم کوشش کرو۔ تو اعمال صالحہ کے اندر بندے کو کوشش کرے، اپنی جان کو تھکائے، تو کل اللہ رب العزت جو اسے عطا کریں گے وہ ہماری